السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ہندی سے عربی 15 واقعے ہیں، وہ جو آپ روز بولے جاتے ہیں، جیسے مجھے کھانا چاہیے، مجھے پریشانی ہے، ایسے بہت سارے واقعے ہیں، مجھے جانا ہے، مجھے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ بولتے بھی ہیں، آپ لوگوں کچھ لوگوں کو، کچھ بھائی کو ان میں ڈاؤٹ بھی ہے، کچھ بھائی لوگوں کے کمنٹ تھے کمنٹ باکس میں میرے، تو اس کے بھی کچھ جواب دینا چاہوں گا میں انشاءاللہ۔ اس ویڈیو میں سب کے جواب بھی ہوں گے اور اس میں کچھ واقعے بھی ہوں گے میڈم جو آپ لوگ بول سکتے ہیں اپنی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی کوئی میں ویڈیو ڈالوں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ آپ جاؤ دوسرے آدمی کو بھیجو۔ ایک بھائی کا یہ کمنٹ تھا کہ اس کی کیا عربی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی عربی یہ ہے انت روح خلی تانی نفر ایجی، ٹھیک ہے۔ انت روح خلی تانی نفر ایجی، یعنی آپ جاؤ دوسرے آدمی کو بھیجو۔ خلی مطلب، ٹھیک ہے، انت روح مطلب آپ جاؤ، خلی تانی نفر ایجی یعنی دوسرے آدمی کو بھیجو۔ اگر آپ نے کسی سے کہنا ہے بھئی آپ مت نہ آؤ، دوسرا آدمی آؤ، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے ہی کہا، آپ دوسرے آدمی کو بھیجو یا آپ دوسرے آدمی کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انت روح خلی تانی نفر ایجی یعنی آپ جاؤ دوسرے آدمی کو بھیجو۔ مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ ایک کمنٹ اس کا یہ بھی تھا مجھے سب کچھ پتہ ہے، تو اس کو کس طرح سے ہم عربی بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بولیں گے انا کل شیء معلوم، انا کل شیء معلوم یعنی مجھے سب کچھ پتہ ہے یا سب کچھ معلوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس بھائی نے یہ کمنٹ لکھا تھا اس کو یہ پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے یا معلوم ہے۔ آپ اس کو دونوں طریقے سے بول سکتے ہیں، جیسے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے یا مجھے سب کچھ معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کی عربی سیم ہی ہوگی، انا کل شیء معلوم یعنی مجھے سب کچھ معلوم ہے یا پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ انا مطلب میں، کل یعنی سب کچھ، کل شیء اس، ٹھیک ہے، کل شیء معلوم یا پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ معلوم مطلب پتہ ہے یا معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں کہہ دیں گے معلوم، ہندی میں بھی آپ کہتے ہیں معلوم ہے، اس کو مطلب معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ ہے، پتہ ہے تو اس کو بھی کہیں گے انا معلوم، ٹھیک ہے۔ انا کل شیء معلوم مجھے سب کچھ پتہ ہے یا سب کچھ معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، صحیح ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے یا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے کہنا ہے یار آپ کو بھوک لگ رہی ہے، اگر آپ کو اپنی میڈم سے کہنا ہے یا اپنے کفیل سے کہنا ہے مجھے بہت بھوک لگی ہے یا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا دونوں کا مطلب یہ ہے انا مرہ جوعان، انا مرہ جوعان یعنی مجھے بہت بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے۔ بھوک لگی ہے یا بھوک لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو بولیں گے انا مرہ جوعان، ٹھیک ہے۔ انا مطلب کہ میں یا مجھے، ٹھیک ہے۔ مرہ مطلب بہت، بھوک لگی ہے اس کو بولتے ہیں عربی میں جوعان، بھوک کو بولتے ہیں جوعان۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، انا مرہ جوعان، صحیح ہے۔ انا مطلب ہو گیا میں یا مجھے، ٹھیک ہے۔ مرہ مطلب بہت، جوعان مطلب بھوک لگی، ٹھیک ہے۔ بہت بھوک لگ رہی ہے، جیسے کہتے ہیں نا بہت بھوک لگی ہے، انا جوعان مطلب بہت زیادہ بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے۔ انا مرہ جوعان۔ مجھے ناشتہ چاہیے، اگر آپ کو ناشتہ چاہیے تو اس کو بولیں گے عربی میں انا ابغى فطور، انا ابغى فطور یعنی مجھے ناشتہ چاہیے۔ اگر آپ نے اپنی میڈم سے یا اپنے کفیل سے کہنا ہے مجھے ناشتہ چاہیے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے پیچھے کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے، انا مرہ جوعان مجھے ناشتہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہنا ہے انا ابغى فطور، انا ابغى فطور یعنی مجھے ناشتہ چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے ناشتہ چاہیے یعنی کہ تو آپ نے کہیں گے انا ابغى الفطور یا فطور، ٹھیک ہے۔ تو وہ سمجھ جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کو ناشتہ چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ فطور یہ انا مطلب میں یا مجھے، ابغى مطلب چاہیے، فطور مطلب ناشتہ، ٹھیک ہے۔ ناشتہ فطور، مجھے ناشتہ چاہیے، انا ابغى فطور۔ مجھے دوپہر کا کھانا چاہیے یا مجھے دوپہر کے کھانے کی بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے کہنا ہے اس طرح سے مجھے دوپہر کا کھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اس کو کہنا ہے انا ابغى الغدا، انا ابغى الغدا یعنی مجھے دوپہر کا کھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یا آپ نے کہنا ہے اريد ابغى الغدا، ٹھیک ہے۔ اريد ابغى الغدا دونوں طریقے سے آپ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اريد ابغى الغدا یا انا ابغى الغدا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے مجھے دوپہر کا کھانا چاہیے، غدا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے یہاں ظہر نہیں لگانا ہے، دوپہر کو مطلب ظہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
جو کھانے کی بات آتی ہے تو اس میں آتا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کیا غدا چاہیے تو اس کا مطلب ہے دوپہر کا کھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، دوپہر کا کھانا مجھے چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا الغدا، غدا کو بولتے ہیں دوپہر کا کھانا، ٹھیک ہے نا، غدا دوپہر کا کھانا، انا ابغى الغدا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا مجھے دوپہر کا کھانا چاہیے، یا آپ نے کہنا ہے اريد ابغى الغدا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو رات کا کھانا چاہیے یا شام کا کھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اگر آپ نے کو چاہیے مجھے شام کا کھانا چاہیے تو اس کو بولیں گے انا ابغى عشاء، مجھے رات کا کھانا چاہیے یا شام کا کھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے کہہ دینا ہے انا ابغى عشاء، عشاء ہوتا ہے شام کا کھانا یا رات کا کھانا، عشاء بولتے ہیں کھانے کو، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے آپ کہو گے کہ بھائی مجھے مغرب کا کھانا چاہیے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کو بولیں گے انا ابغى اکل مغرب، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے کہنا ہے مجھے رات کا کھانا چاہیے، تو آپ کہیں گے خلی انا ابغى عشاء، انا ابغى عشاء، اس کا مطلب ہے کہ عشاء ہوتا ہے رات کا جو مغرب کے بعد میں کھانا کھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عربی میں عشاء، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے عشاء، مجھے رات کا کھانا چاہیے۔ آپ کو یہ روڈ معلوم ہے؟ ایک بھائی کا سوال یہ بھی تھا کہ اس کا جواب بتاؤ، آپ کو یہ روڈ معلوم ہے، تو آپ نے کہنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا عربی میں انت معلوم طریق هذا، انت یا انت، انت یا انت، ٹھیک ہے، معلوم طریق هذا، یعنی آپ کو یہ روڈ معلوم ہے یا آپ کو یہ روڈ پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو یہ روڈ معلوم ہے یا آپ کو یہ روڈ پتہ ہے، تو اس کو بولیں گے انت یا انت معلوم طریق هذا، ٹھیک ہے۔ اگر کہ جس کو نہیں پتہ ہو، طریق کو بولتے ہیں روڈ، هذا مطلب یہ، معلوم مطلب معلوم یا پتہ ہے، ٹھیک ہے، انت یا انت یعنی آپ کو، انت یا انت آپ کو معلوم ہے یعنی، ٹھیک ہے، انت معلوم طریق هذا، اس طرح سے کہہ دیں گے، یا کہہ دیں گے آپ کو انت معلوم طریق هذه، ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح سے بھی کہیں گے انا ما عرفت، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتہ یا مجھے نہیں معلوم۔ اگر آپ کو اس عرفت مطلب پتہ ہے یا معلوم ہے، ٹھیک ہے نا، ایک طریقہ یہ ہو گیا، اگر ایک دوسرا طریقہ یہ ہے انا معافی معلوم، ٹھیک ہے نا، انا معافی معلوم یا انا ما عرفت، ٹھیک ہے، یہ بھی دونوں طریقے، دو تین طریقے سے بولا جاتا ہے عربی کے اندر میں، اس طرح سے آپ بول سکتے ہیں۔ مجھے یہ کام نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہنا ہے اس کو انا ما عرفت هذا شغل، انا ما عرفت هذا شغل، مجھے یہ کام نہیں معلوم ہے یا نہیں پتہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، ایک دوسرے طریقے سے آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں انا ما فی معلوم هذه شغل، انا ما فی معلوم هذا شغل، ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح سے بھی کہہ دینا، یا کہہ دیں گے انا ما فی معلوم، ٹھیک ہے، انا ما فی معلوم هذا شغل، یا کہیں گے انا ما عرفت هذا شغل، ٹھیک ہے، دونوں مطلب یہی ہے کہ مجھے یہ کام نہیں پتہ، یہ مجھے یہ کام کو نہیں آتا ہے یا نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے یہ کام نہیں معلوم ہے، انا ما عرفت هذا شغل، یا کہیں گے انا ما فی معلوم هذا شغل، ٹھیک ہے۔ مجھے باتھ روم جانا ہے، تو آپ نے اس کو اگر کسی سے کہنا ہے یا کسی کو بتلانا ہے یا کسی سے آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انا ابغى اروح حمام، انا ابغى اروح حمام، یعنی مجھے باتھ روم جانا ہے یا مجھے ٹوائلٹ جانا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کسی سے پوچھنا ہو یا بھئی ادھر حمام کدھر ہے یا باتھ روم کدھر ہے، ٹھیک ہے نا، حمام کو بولتے ہیں باتھ روم، ٹوائلٹ جو ہوتی ہے، صحیح ہے نا، ٹوائلٹ باتھ روم حمام، عربی میں کہیں گے حمام، انا ابغى اروح حمام، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ آپ گھر پر ہیں، اگر کسی سے معلوم کرنا ہے یا کسی سے کہنا ہے، ٹیلی فون پہ پوچھنا ہو یا کسی سے، یا میڈم سے یا میڈم نے پوچھا، ٹھیک ہے نا، اب یہ آپ گھر پر ہیں تو اس کو کہیں گے انت فی بیت، انت فی بیت، یا وہ کہے گی آپ گھر پر موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو کہیں گے انت فی موجود بیت، انت فی موجود بیت، ٹھیک ہے، آپ گھر پر موجود ہیں تو اس طرح سے ہوگا۔ اگر وہ کہے گی خالی کہ انت فی بیت تو اس کا مطلب ہے آپ گھر پر ہیں۔ میرا کام ختم ہو گیا ہے، اگر کہیں آپ کام کر رہے ہیں، اگر کوئی کام کو آپ کے کفیل نے کیا ہے یا آپ کی میڈم نے کیا ہے یا کمپنی کے کسی آپ کے فورمین نے کہا کہ بھئی یہ کام ختم کرو، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے کہنا ہے میرا کام ختم ہو گیا ہے، تو آپ نے کہنا ہے اس کو عربی میں انا خلصت شغل، انا خلصت شغل، یعنی میرا کام ختم ہو گیا، یا میں نے کام ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا بھائی میں نے کام ختم کر دیا ہے یا میرا کام ختم ہو گیا، تو آپ نے کہنا ہے اس کو عربی میں انا خلصت شغل،
ٹھیک ہے، انا خلصت شغل یعنی میرا کام ختم ہو گیا ہے، تو آپ نے اس طرح سے کہتے ہیں انا خلصت شغل. ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا. بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو ڈالوں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے. اگر یہ مل گئے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ کر کے بتلانا کہ ہاں بھائی آپ لوگوں کے کمنٹ کے جواب مل چکے ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.